ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے عام انتخابات جو کہ جلد منعقد ہونے جا رہے ہیں کے پیش نظر وائس آف لداخ نے موجودہ کونسلوں کے ساتھ ایک سلسلہ وار ملاقات کا پروگرام شروع کیا ہے، جس دوران 5 سالہ مدت میں کیے گئے عوامی خدمات اور حصولیابیوں پر گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حلقے کونسلر منجی شیخ غلام مہدی. وائس آف لداخ میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ رہے گا کہ آپ نے اپنے 5 سالہ مدت کے دوران کیا کیا خدمات انجام دی، اس پر مختصر طور پہ اپنی تفصیلات فراہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وائس آف لداخ آپ کا میڈیا پلیٹ فارم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلا کر اپنے حصولیابیوں کا گننے کا موقع فراہم کیا، تو اس سلسلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کی میڈیا پلیٹ فارم کے مادھیم سے اپنے کنسٹیچوئنسی کے تمام ووٹرز، جس میں بزرگ اشخاص، نوجوان ماں بہنیں اور تمام ووٹرز، ان کا میں تہہ دل شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خصوصاً اس میں سے اسپیشلی میرا آبائی مسکن گوما منجی کے تمام ماں بہنیں اور بزرگ حضرات ووٹرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے گزشتہ 5 سال جو ہے اپنا بھروسہ دے کر مجھے نمائندگی کی حیثیت سے چنا کر کام کرنے کا، لوگوں کی تعمیر و ترقی میں مجھے کام کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے لیے میں ان کا بہت ہی تہہ دل شکر گزار ہوں، بنا کسی پارٹی، ذات پات یا کوئی دوسرے چیزوں کو کے بنا جو ہے میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اپنے کنسٹیچوئنسی کے ووٹرز کا. اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر اپنے تمام جو ساتھی کونسلرز ہیں، آنریبل کونسلرز، جس میں ہمارا آنریبل چیئرمین CC صاحب اور LHDC کرگل کے تمام ساتھی کونسلرز کو مبارکبادی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے. 2018 کے بعد ہمارا اسٹیٹ کا ایبریگیشن ہوا، ہمارا اس کے بعد COVID-19 کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے بہت سارے چیلنجوں سے نکل کر یہ 5 سال جو ہے انہوں نے جتنا ایفرٹ لگا سکتے تھے، ہر ایک نے اپنا ایفرٹ لگا کر یہ 5 سال مکمل کی. اس کے لیے میں ان کو تمام اپنے ساتھیوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد جہاں تک حصولیابیوں کا سوال ہے، میرے کنسٹیچوئنسی میں خاص کر اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سسٹم جو ہے سب سے اچھا حصولیابی میں اس چیز کو مانوں کہ مجھے ایک ایسا موقع فراہم ہوا. وہ میں پہلے بھی میرا منشا بھی تھا اور میرا ارادہ بھی تھا کہ میں ایک ایسا سسٹم کریٹ کروں جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ واقعاً جو ہے آج تک گورنمنٹ سے جو پیسہ ہمیں ملتا ہے، کیپیکس اور دوسرے اسکیموں سے جو پیسہ ملتا ہے، وہ تو پارٹ ہوتا ہے کہ ہر ایک کنسٹیچوئنسی میں اس کے علاوہ جو ہمیں CDF کے طور پر ملتا ہے کیپیکس کے انڈر، اس پیسے کو میں نے سوچا کہ اب میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھوں اور اس میں پورا ہمارا گراس روٹ لیول کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا ایلوکیشن ہوتا ہے اور یہ کیسے میں اس کو لوگوں کے منشا کے مطابق جو ہے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز پر خرچ کروں. تو ایک ایسا سسٹم میں نے کریٹ کیا. سب سے پہلا تو میں اپنا حصولیابی جو ہے اس چیز کو مانتا ہوں، اچیومنٹ مانتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا پورے ڈسٹرکٹ کے اندر یا ایک کنسٹیچوئنسی کے اندر اگر کریٹ کرے گا تو اس کو
اس ایکسرسائز کو دوسرے لوگ بھی مطلب دیکھ کر وہ بھی اپنائیں گے کہ یہ واقع میں یہ ایکسرسائز جو ہے صحیح ہے. تو میں نے ایسا کیا کہ 2019 میں جب ہمیں پہلا ڈسٹرکٹ پلان جو ہے ہمیں اس میں حصہ لینے کا موقع ملا, تو اس کے بعد میں نے پورا اپنا کنسٹیچوئنسی کا گراس روٹ لیول کے پہلے ہوتا تھا سرگرو وغیرہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں سرکردہ لوگ, ان کو میں نے ساتھ میں لایا, پورا میٹنگ کیا اپریل مئی میں جب پلان میٹنگ جو ہے ختم ہوتے ہیں اس کے بعد, اور اپنا جو ایلوکیشن ہے ان کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ اس چیز کو مطلب میں نے پاپولیشن کے حساب سے ان کو رکھا کہ جو جو کنسٹیچوئنسیز یا جو جو محلے ہیں ان میں بانٹ کر یہ سی ڈی ایف کا ایک سلسلہ جو ہے بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا. تو گراس روٹ لیول پر ان سے میں نے پروپوزل مانگا کہ کون کون چیز کو کس کس چیز کو ہم پرائیورٹائز کرنا ہے. اس حساب سے میں نے اپنا پورا سی ڈی ایف جو ہے وہ بانٹ کر وہ سلسلہ جو ہے میں نے اس سال کا 2023 یعنی 22-23 کا 23-24 کا جو بجٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے, اور جو جو لوپ فالس ہیں ان کاموں میں ترقیاتی کاموں میں وہ بھی موقع ملتا تھا کہ ان کی گراس روٹ لیول پر کہ کہیں کوئی لوپ فالس تو نہ رہیں, کہیں کوئی لیک تو نہ رہے. تو اس چیز کو میں سب سے پہلا اپنا سسٹم میں تبدیلی لانا جو ہے اس کو اپنا مطلب یہ مانگتا ہوں اچیومنٹ مانگتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے کیا اس قسم کے یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا؟ ہاں, اس سے پہلے بالکل میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ میں بھی پہلے ایز اے پنچایت ممبر بیٹھا تھا, تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. 2004-05 سے 9-10 تک میں پنچایت ممبر بیٹھا تھا, تو اس ٹائم میں جو ہے وہ ایسا سسٹم نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سی ڈی ایف کہاں جا رہا ہے. چاہے رقم اس وقت چھوٹا مطلب 18 لاکھ تک ہی محدود تھا, مگر پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سی ڈی ایف کہاں جا رہا ہے. آج میں نے ایسا ایک سسٹم پیدا کیا کہ اپنا پنچایت ممبر سرپنچ صاحب اور نائب سرپنچ جو بھی پنچایت ممبرس ہو یا وارڈ ممبرس ہمارے میونسپل, کیونکہ میرا کنسٹیچوئنسی جو ہے 2 اس میں آتا ہے, ایک آتا ہے اربن میں ایک حصہ, دوسرا حصہ جو ہے رورل میں آتا ہے. تو اربن میں وارڈ ممبرس جو ہے اپنے وارڈ ممبر سے اپنے سرکردہ لوگ ہیں ان سے بھی میں نے ان کو کانفیڈنس میں لا کر ان کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں جو ہے پلان کے جو پروپوزلس ہیں ان سے لے کر میں نے یہ سسٹم پیدا کیا. تو اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا نہیں. وہ آپ پبلک سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ میں اپنا اچیومنٹ مانتا ہوں, کیونکہ اس چیز کو جو ہے میں اور میرا ریکویسٹ یہی ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر ایسا ایک سسٹم پیدا ہو جائے تو ہمیں بہت بہتر رہے گا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے ریگارڈنگ. اس کے علاوہ سر, اس کے علاوہ جو ہے مین چیزیں جو ہے میں اپنا اچیومنٹس جو ہے آپ لوگوں کو کے سامنے پبلک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں ہے سب سے پہلے تو میرا پورا کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ سپرنگ فیڈنگ ایریا ہے, یعنی سور ریور پر جو ہے ہارڈلی 40% جو ہے فیڈنگ ہوتا ہے. تو پانی کا قلت جو ہے ہمیں پتہ ہے ڈسٹرکٹ کے اندر کتنا پانی کا قلت جو ہے ہمیں سہنا پڑتا ہے, اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے برو ایریا میں ہو چاہے مینجی ایریا میں ہو, میں نے فوکس یہی کیا کہ ایجوکیشن کے بعد جو ہے دوسرا پریورٹی میں نے اریگیشن کو دے دیا, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا لائف لائن کا ایک یہ ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو اس چیز کو میں نے امپورٹنس دیا, اور اریگیشن میں سے میں نے پہلا کام جو ہے وہ یہ کیا کہ ہمارا گرمتھام انجی کا جو اریگیشن کول تھا وہ کافی سیپیج ہو رہا تھا, یعنی بہت پرانا کول تھا. تو وہاں اس کول کو میں نے ایس ڈی پی کے اندر 2021 میں نے ایس ڈی پی کے اندر ڈال کر 92 لاکھ اس کا اسٹیمیٹ بنا. تو اس وقت تھوڑا انجینئرنگ کا لیک ہو گیا, تو اس چیز کو میں تھوڑا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ اس اسکول کو میں نے مکمل کرایا, مگر ابھی مکمل نہیں ہے, آدھے راستے پر ہے. وہ آدھے راستے کو میں ابھی بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کہیں اور کسی سکیم میں سینٹرل سپانسرڈ سکیم میں اس کو ڈالوں, تو بدقسمتی سے وہ اپروول نہیں آیا. تو اس چیز کو میں نے مکمل کیا. اور دوسرا جو ہے میں نے
اریگیشن پمپ جو ہے ہمارے گرمتھا میں لگا تھا، پہلے سے لگا تھا، اس کو وہ بالکل ڈیفانگ ہو گیا تھا، مطلب اس میں بہت سارے خامیاں پیدا ہو گئے تھے. تو اس کو ری سیٹنگ کر کے میں نے اپنے کنسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے بھی دے کر دوسرے میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی کوشش کر کے اس کو ری سیٹنگ کر کے ابھی وہ فنکشنل ہے. پچھلے سال سے بالکل شیڈ وڈ بنا کے بالکل یہ تیار ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لنک روڈس بھی میں نے جوڑا ہے. اگر اریگیشن کے اس میں بولوں تو میں نے لفٹ اریگیشن سکیم وسیول کر کے میں نے 21-22 میں ایک پروجیکٹ سینکشن کرایا تھا. تو مینجی، کیونکہ مینجی پراپر مینجی کے بہت سارے حصے جو ہے وہ سپرنگ فیڈنگ ایریا میں آتا ہے، تو وہاں پہ پانی کا زیادہ قلت رہتا ہے. تو اس سلسلے میں نے وسیول کر کے ایک لفٹ اریگیشن اسکیم جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا تقریباً اس کا اسٹیمیٹ ہے. تو ابھی 85% جو ہے اس کا مکمل ہوا ہے، کام ایگزیکیوٹ ہو کے تھوڑا وہاں پہ پمپ نصب کرنا اس کا باقی بچ گیا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے، ٹینڈر ہو گیا ہے. تو وہ کام میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یہ کام بھی جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور مینجی کا آدھا حصہ جو ہے، پراپر مینجی کا آدھا حصہ جو ہے اس لفٹ اریگیشن کی وساطت سے سیراب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے میں نے منجی خاص کا جو کول تھا، جو کہ چھتک ہائیڈرو پاور کے اس میں آتا ہے اندر میں، تو اس کول کو میں نے پہلے ہی میں جب کونسل میں آیا تو میں نے 19-20 کا جو پلان تھا اس میں اپروو کرا کے یہ جہاں مطلب سیپنگ ہوتا تھا، ڈیمیج ہوتا تھا شتک بیریج کا اس کی وجہ سے، تو اس کول کو میں نے مکمل کرایا. تقریباً ابھی اس میں بھی پیسے کی ہمیں کمی ہے، مگر پورا مکمل نہیں ہوا، مگر 92 لاکھ جو ایلوکیشن رکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. جہاں ان کو خطرہ تھا کول کو ڈیمیج ہونے کا، ایسے سپورٹس کو میں نے ٹریٹ کرا کے یہ بھی مکمل کیا ہے. اور یہ اسٹیمیٹ جو ہے ابھی میں نے ریوائز کے لیے بھیجا ہے اس سال. میں امید کرتا ہوں کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس چیز کو امپورٹنس دے کر یہ اسٹیمیٹ جو ہے ریوائز کرا کے اپروو کرا کے دیں گے. میں اس چیز میں بھی لگا ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کول جو ہے پراپر منجی کا رنٹھک ٹو بیرچک کر کے 1.5 کروڑ کا میں نے سینکشن کرا کے وہ 80% مکمل ہوا ہے. ابھی کام جو ہے زوروں پر ہے، وہاں پہ چل رہے ہیں. تو یہ کول بھی پہلے سیپیج ہو کے وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ نیچے پانی پہنچنے میں لگتا تھا. ابھی ان کو 10-15 منٹ میں پانی جو ہے وہ کھیتوں پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی میں نے مکمل کرا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پائپ ایریگیشن جو ہے منجی گونڈ اور یغما منجی کا جو مین سورس ہے، ان میں پائپ ایریگیشن کا میں نے وہ بھی 2021 میں سینکشن کرا کے 1.5 کروڑ کا، وہ بھی تقریباً 80% مکمل ہو کے پائپ جو ہے جوڑ کر. وہاں پہ سیپیج زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ سٹون پرون ایریا تھا، تو اس ایریا میں پانی نیچے سیپ ہو جاتا تھا. اس کو پائپ ایریگیشن کر کے وہ بھی تقریباً مکمل سٹیج پر ہے انشاءاللہ 1.5 کروڑ کا. وہ بھی اس کا فائدہ بھی ابھی لوگوں کو مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نیا 22-23 کے جو ڈسٹرکٹ پلان میں سے ہیڈ ورک منجیگونڈ جو کہ وہ بھی یعنی چھتک اچھی پروجیکٹ کے اندر آتا ہے، افیکٹڈ ہے. تو اس ہیڈ ورک کو تقریباً 3.25 کروڑ کا اسٹیمیٹ جو ہے سینکشن کرا کے اپروو کرا کے اس سال اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ہیڈ ورک جو ہے وہ بھی مکمل ہو کر لوگوں کو اس کا بھی فائدہ مل جائے گا. اریگیشن کی جہاں تک سوال ہے، اس کے علاوہ اس سال جو ہے مینجی گونڈ میں اس سال ایک کام جو ہے لفٹ اریگیشن کا ایک کام جو ہے میں نے سینکشن کرایا ہے تھنگوچے ٹو ورزنگ مینجی گونڈ کر کے، جو کہ مسلح امام خمینی کے بالکل پاس میں نزدیک میں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لفٹ اریگیشن جو ہے ڈسٹرکٹ میں سب سے کامیاب اریگیشن سکیم بنے گا. اور وسیول کا جو لفٹ اریگیشن ہے، یہ دونوں کیونکہ سرو ریور کے زیادہ ڈسٹینس پہ نہیں ہے، اس سے پورا مینجی گونڈ کو فائدہ ہوگا. تو میں نے یہ کام بھی اپروو کر کے انشاءاللہ
ہمارا ایکارڈ جو ہے DPR پائپ لائن میں ہے. انشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ اگلے سال تک یہ بھی مطلب اس کا بھی میکسیمم پورشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ لفٹ اریگیشن اسکیم کھامبوچے جو ہمارے CSR کے تحت NHPC سے ہم نے ٹیک اپ کر کے یہ چیز جو ہے وہ بھی ہمارے PRI ممبرس اور ہم سب مل کر یہ چیزیں جو ہے اپروو کر کے وہ بھی انشاءاللہ اس سال مکمل ہو جائے گا. اس کا بھی مشینریز پہنچ گیا ہے اور اس کا تھوڑا ریزرور ٹینک جو ہے میں نے خود اپنے CDF سے ان کو ایلوکیٹ کر کے 11 لاکھ روپیہ تو یہ بھی اس سال انشاءاللہ بننے والا ہے. انڈر ٹینڈر ہے یہ چیز بھی, تو اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے. تو اس کے علاوہ برو میں ریسیٹنگ آف اریگیشن لفٹ پمپ برو جو برو کا مین لفٹ پمپ تھا برو کو سیراب کرنے والا, یہ پمپ جو ہے بالکل یہ ہو گیا تھا, مطلب بہت خراب اور بوسیدہ حالات ہو گیا تھا. 1-2 بار انہوں نے گاؤں سے بھی چندہ جمع کر کے, جب میں الیکٹ ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے اپنے طریقے سے بھی بنانے کی کوشش کیا مگر بن نہیں سکا. تو میں نے پورا اس کو 2021 کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پلان تھا اس میں سے ایلوکیٹ پیسہ رکھ کر 21-22 لاکھ روپے جو ہے اس میں پیسہ رکھ کر اس کو بھی پورا ہم نے اس کا اسٹینڈ بائی پمپ لا کر پورا پائپ کو بھی دوبارہ چینج کر کے اب SDP پائپ لگا کر یہ بھی مکمل ہو گیا ہے. جو پمپ شیڈ وغیرہ ہے اس میں بیٹھنے کا چوکیدار شیڈ وغیرہ یہ بھی تقریباً مکمل کرایا. اور جو ریزرور اوپر برو میں جہاں تک جامعہ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ہے اس کو اپنے کنسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ سے 17 لاکھ روپے پچھلے سال دے کر وہاں پہ جو بھی ضرورت تھا رومز وغیرہ چوکیدار شیڈ اس کو بھی مکمل کر کے اور ریزرور کو اچھی طرح سے دوبارہ بنا کر لوگوں کو یہ پمپ جو ہے وہ اور پھر سے نیا کرنے میں کامیاب ہوا لوگوں کی تعاون کی مدد سے. اس کے علاوہ بیاما تھا میں نے ایک لفٹ اریگیشن اسکیم جو ہے وہ سینکشن کرایا تھا مگر بدقسمتی سے اس کو جگہ کا لینڈ کا پرابلم ہو گیا تو یہ چیز جو ہے اپروو ہو کے رک کے رہ گیا. تو اس کا مجھے تھوڑا دل میں کھید ہے کہ یہ بننا چاہیے تھا مگر لینڈ کا ڈسپیوٹ کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نہیں بن سکا. تو میں نے جہاں تک پانی کا جو سکریسٹی ہے اس کو جتنا ممکن ہو سکے اپنے طرف سے کم کرنے کی کوشش بالکل ضرور کیا ہے. اس میں مجھے 80% تقریباً کامیاب ہوا ہے. اس سال بھی میں نے 23-24 کے جو پلان میں سے سب سے اچیومنٹ میں برو والوں کو یہ مانوں کہ انہیں اس لفٹ اریگیشن کے علاوہ جو ہے رنگ موسپنگ سے میں نے ایک لفٹ اریگیشن جو ہے اپروو کرایا ہے اس سال. تو اس کا پورا ہم نے سروے بھی کیا ہے. DPR انڈر پائپ لائن ہے, اس کا ایکارڈ وغیرہ جو ہے پورا جتنے بھی ایجنسیز میکینیکل اریگیشن ڈپارٹمنٹ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوتا تھا ان سب کو لے کر میں نے بذات خود اس کا سروے کرا کے اس سال وہ کیا ہے. رنگ موسپنگ ٹو گوما برو کر کے ایک لفٹ اریگیشن, اگر وہ لفٹ اریگیشن اگر بنتا ہے تو برو کو پانی کی سکریسٹی کا بالکل ان کو کہیں بھی مسئلہ پیش آنے والا نہیں ہے. ابھی اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی اس کا سٹیٹس یہی ہے کہ DPR جو ہے انڈر پروسیس اور ایکارڈ کے لیے تقریباً میں نے جب کنسرن جی سے بات کیا تو میکنیکل پارٹ جو ہے اس کا یہ DPR نہیں آیا. اریگیشن پارٹ جو سول پارٹ ہے اس کا یہ DPR جو ہے مکمل ہو کے انڈر ایکارڈ پروسیس میں ہے. ایک شکایت یہ ہے کہ آپ پراپر منجی کے علاوہ دوسرے جگہوں پہ فوکس کم دے رہے ہیں تعمیر و ترقی کے لحاظ سے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے جتنا میکسیمم مالا اپنا فوکس جو ہے برو کو دیا کیونکہ مجھے اندر سے فیل ہو رہا تھا کہ میں جتنا منجی کا نمائندگی کرتا ہے اتنا برو کا بھی کرتا ہوں. تو اس چیز میں آپ پروپر گراؤنڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ برو کے لیے کیا کہ آپ لوگوں کا حال چال پوچھتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگوں کا اسکول پر جاتے ہیں کہ نہیں, میڈیکل سینٹر پر پہنچتے ہیں کہ نہیں, وہ لوگ آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ فوکس کرتا ہے کہ نہیں. میں اور میرا ایک چیز یہ تھا کہ میں چن کر جب سے آیا میں اپنا تعریف اپنے آپ نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے بھی پتہ کر سکتا ہے گراؤنڈ پہ جا کر کہ ہمارے
جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تھا ان میں اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں تھا. کبھی ٹیچر آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, کبھی مہینوں بھر چھٹی پہ بیٹھتے تھے, ادھر ادھر اس سسٹم کو میں نے بالکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں اپنے کنسٹیٹوئنسی کے اندر کچھ حد تک کم کرنے میں ضرور کامیاب ہوا. میں ہر ایک آفس کے دروازے, چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے, میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ہو, جتنے بھی پبلک ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ, پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہو, ان کے دروازے پر میں ہفتے میں کم نہ صحیح 2-3 بار میں ضرور جا کے لوگوں کا گریونس جو ہے گاؤں کے اندر جا کے ان کو مطلب پہنچاتا تھا. اور میں نے تقریباً اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اپنے کنسٹیٹوئنسی کے اندر 80% تقریباً میں لانے میں ضرور کامیاب ہوں, میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو یہ تو آپ کی 5 سال مدت کے دوران آپ کے حصولیابیاں آپ نے ابھی تک. اس کے علاوہ ابھی لنک روڈز کا میں نے بالکل ذکر نہیں کیا. بہت سارے لنک روڈز جو ہے میں نے اپروو کرا کہ کوئی جو ہے مکمل ہو گیا ہے, کوئی ابھی انڈر پائپ لائن ہے, انڈر ایگزیکیوشن ہے. تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہے لنک روڈ اولیتھنگ گوما منجی کر کے ہے, وہ تقریباً 80% مکمل ہو کے اس سال جو ہے 1.5 کروڑ کا وہ پروجیکٹ تھا. میں نے 3.5 کروڑ کا بنایا تھا, مگر اس وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ یہاں پہ ایکارڈ نہیں ہو پا رہا تھا, تو اسی لیے اس کے اسٹیمیٹ کو کم کر کے 1.5 کروڑ کر دیا تھا. اب اس کو میں نے دوبارہ ریوائز کے لیے بھی ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس کو ریوائز کرنا ہے, ابھی پورا مکمل نہیں ہے. تو وہ بھی تقریباً ایگزیکیوشن جو ہے وہ اسٹیمیٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہونے کو جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے لنک روڈ خنکا ٹو گوما برو ہے. لنک روڈ خنکا ٹو گوما برو وہ تقریباً مکمل ہو گیا. ابھی اس کا انشاءاللہ اس سال اس کا میکڈمائز ہو جائے گا. تو خنکا برو سے گوما برو جہاں پہ بالکل روڈ ہی نہیں تھا, روڈ کا سادھن نہیں, اس کو لنگویشنگ کے انڈر میں نے 85 لاکھ کا اسٹیمیٹ اس کو اپروو کر کے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو گوما برو میں بھی جہاں برو کے پانی کا بھی ریزرور ہے وہاں تک جو ہے روڈ پہنچانے میں کامیاب ہوا. اس کے علاوہ لنک روڈ تھام محلہ تیتشمک سے ٹو رنگ موسپاں برج جو ہے, یہ کیا کہتا ہے زمستیاں برج جو ہے, یہ روڈ بھی تقریباً 40% مکمل ہوا ہے. ابھی اس میں کچھ لینڈ ڈسپیوٹ کا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لنک روڈز برو کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ منجی کے اندر بہت سارے لنک روڈز ہے. اور پچھلے سال میں نے 2 لنک روڈز جو کہ بہت عوامی امپورٹنس کے حامل تھا, اس میں ایک جو ہے قبرستان ٹو مہیگم گوما منجی کر کے ایک لنک روڈ ہے, اس کو میں نے سینکشن کرا کے 3 کروڑ کا اسٹیمیٹ جو ہے سینکشن ہو کے اپروو ہو کے اس پر بھی کام تقریباً 20% جو ہے پورا ہوا ہے. ابھی یہ کام جو ہے انڈر ایگزیکیوشن ہے, انڈر ٹینڈرنگ ہے. تو اس کے علاوہ یونائٹی پبلک اسکول منجی ٹو گروم منجی ایک 3 کروڑ 5 لاکھ کا ایک روڈ جو ہے وہ اپروو کرا کہ اس پر بھی تقریباً 30% جو ہے اس کا کام مکمل ہو کے ابھی بھی ٹینڈرنگ پروسیس میں وہ ہے, دوبارہ ٹینڈر کرنے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کیونکہ چھکا محلہ کے منجی میں ایک محلہ تھا, اس محلے کو بالکل کہیں سے کنیکٹیوٹی نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ وہاں ان لوگوں کو کنیکٹیوٹی بالکل ہونا چاہیے, سوچ کر یہ کام جو ہے انڈر ایگزیکیوشن میں ہے, بالکل فاسٹ ٹریک پر ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے لنک روڈز ہیں جہاں جہاں مطلب ڈسپیوٹ لینڈ ڈسپیوٹ نہ ہو وہ. اس کے علاوہ منجی کے انڈر بہت سارے پراپر منجی کے انڈر روڈ سے PMGSY کے انڈر میکڈمائز کر کے بہت سارے روڈ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. میں نے اپنا سپروائزری جو ہے ہر ایک کام پر رکھ کر ٹائم ٹو ٹائم ہمارے, میں ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے PRI ممبرس جو ہے جو کہ سرپنچ 2 پر مشتمل ہے, گوما منجی گرام تھنگ اور یوگما منجی منجی گونڈ کا سرپنچ دونوں اور نائب سرپنچ پنچ حضرات, میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں. اور ہمارے برو تیتچھمک کے جو اربن لوکل باڈیز کے ممبر, وارڈ ممبرز جو ہے تیتچھمک برو کے, ان تمام لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کوآپریشن دے کر, میرا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر انہوں نے کام کیا, کندھے سے کندھا ملا کر, کبھی بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. اس چیز کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں. اور پورے گاؤں کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں لینڈ کا تھوڑا ڈسپیوٹ تھا ان جگہوں میں کام جو ہے فی الحال 2-4 پروجیکٹ جو ہے میرا رک کے رہا. تو اس چیز کے لیے مجھے دل میں کھید ہوں کہ یہ کام بھی
مکمل ہونا چاہیے تھا. تو اس کے علاوہ بہت سارے ہینڈ پمپس جو ہے میں نے اپروو کرا کے بہت سارے جگہوں میں انسٹال کر کے جہاں جہاں پانی بیما تھا تیتچمیک بروسوک اور جہاں جہاں ممکن تھا منجی گونٹ پروپر منجی گرام تھا جہاں جہاں مطلب ریور سورو ریور کے جو لیول پر آتا تھا یا پانی جہاں جہاں گراؤنڈ واٹر ممکن تھا وہاں میں نے ہینڈ پمپ لگا کر لوگوں کو پانی دینے کا بھی سادھن جو ہے میں نے فراہم کیا تھا. تو یہ میرے اچیومنٹس. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچیومنٹس ہے جو آپ اگر پوچھیں تو ہے. اگر میرا مین پرائرٹی جو ہے آپ نے ابھی نہیں پوچھا. تو کیا مین آپ کا پرائرٹی ہے؟ میرا مین پرائرٹی تھا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھا ایجوکیشنل ان کو تھوڑا اسٹرینگتھ بناؤں اپنے کنسٹیچوئنسی کے اندر. کیونکہ انسان کو جیسے روڈ وغیرہ جو انفراسٹرکچرس انسان کو ہے اس کے علاوہ جو ہے تعلیم جو ہے سب سے کیونکہ ہیومن ریسورس جو ہے تعلیم کے بغیر جو ہے کہیں پیدا نہیں ہوگا. مین پاور اگر پیدا کرنا ہے ہیومن ریسورس پیدا کرنا ہے تو آپ کو تعلیم اس معاشرے میں ہونا چاہیے. تو اس چیز کو فوکس دے کر میں نے ہائی اسکول منجی ہائی اسکول برو اور مڈل اسکولس جو کہ بہت سارے مڈل اسکولس ہیں فیڈنگ اسکولس ان کو میں نے مطلب اسٹرینگتھ کرنے کی کوشش کیا چاہے اسٹاف کے لحاظ سے ہو چاہے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہو. میں نے اپنا میکسیمم CDF کا پورشن جو ہے مشینریز کا جہاں گائیڈ لائنس کے تحت جو کر سکتا تھا میں نے ان اسکولوں کے لیے کیا ہے. ہائی اسکول منجی میں لائبریری سیٹ اپ کیا. وہاں پہ لوگوں کو صبح شام بچوں کو ویکیشنز میں ان کو پڑھنے کا ان کو تیاری کرنے کا پریپریشن کرنے کا سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے. آپ کمیونٹی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ بذات خود دیکھ بھی سکتے ہیں ہائی وے پر بھی ہے. تو اسٹاف کی کمی جو جن جگہوں پر مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر نہیں ہے وہاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر میں نے فراہم کرنے کا کام کیا کوشش کیا. اور مجھے پورا یقین دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے منجی برو کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ پہلے سے 70-80% جو ہے وہ سدھر گیا ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ترجیحات ایجوکیشن میں ایجوکیشن پر سب سے پہلا. ٹھیک. تو سر آنے والے انتخابات کو لے کر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آنے والے انتخابات دیکھو سعید صاحب سب سے پہلے تو آنے والے انتخابات کے لیے لوگوں سے میرا نویدن ایک ہے یہ ہے گزارش ایک کہ آپ لوگ کو اگر کوئی الیکشن لڑے یا کوئی ووٹر جو ہے اپنا ووٹ کا استعمال کرے تو وہ روایتی چیزوں پر زیادہ فوکس نہ ڈالے. کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایسا لت لگے ہیں لوگوں کو کہ یہ کس پارٹی کا ہے وہ کس پارٹی کا ہے کس مطلب ریلیجس انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں تو ایسے چیزوں میں نہ جائیں ایسے چیزوں کو نہ دیکھیں. اور ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کون ہمارے زندگی کو صحیح کر سکتا ہے ہمیں ڈیولپ کر سکتا ہے ایک ترقی یافتہ قوم بنا سکتا ہے ایسے چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. یہ میرا ان سے گزارش ہے. تو آپ کا اپنا ارادہ آپ کیا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا کونسل میں دوبارہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں یا آپ عوام پہ چھوڑتے ہیں؟ جی سب سے سپریم پاور جو ہے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں وہ عوام ہوتا ہے. اگر عوام نہیں چاہتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہے آپ کو جتنا بھی سپورٹ آپ کو ملے وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سب سے بڑا طاقت جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. اگر عوام چاہے کہ مجھے اور آپ کو پھر سے آگے آ کر ہمارے جو ادھورے کام ہے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہے اگر ان میں آپ اپنا یوگدان دے کر ان کو مکمل کرنے کے لیے اگر لوگ مجھے بولے لوگ مجھے کہے تو میں ان کے مطلب ریکویسٹ پر بالکل میں حاضر ہوں کہ ان کا خدمت کروں. وہی میرا سوچ ہے. آپ نے اپنے ترجیحات بھی گنا اور اپنے حصولیابیاں بھی گنا. تو اس دوران آپ کو ان 5 سالوں میں کہاں کہاں رکاوٹیں آپ کو دیکھنے کو ملا؟ ان 5 سالوں کو میں پہلے تو ہمیں اس پورا کونسل کو ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی میرے ساتھی کونسلرس ہو ہمیں مطلب ہر ایک کو کام کرنے کا اپنے حساب سے دل میں چاہت ہوتا ہے.
تو اس میں تو سب سے پہلے ریکارڈ تو ہم سب کو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایگریگیشن ہو گیا, ہمارا اسٹیٹ کا دو حصہ ہو گیا, ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے کچھ ہمارا اس میں بھی ڈسٹربنس آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے کووڈ-19 میں ہمیں بہت سارے ایسے پرابلمس فیس کرنا پڑا کہ ہم ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو فاسٹ ٹریک پر نہیں چلا سکا, بالکل سیزن بند رہا. تو ایسے چیزیں ہوا, ہمارے لوگ بھی پھنسے رہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر بہت سارے جگہوں پر. تو اس وقت ہمیں رات کو بھی ٹیلی فون, دن کو رات کو بھی تقریباً اسی ٹائم میں جو پیک کووڈ ٹائم تھا اس میں ہمیں جو ہے رات کا نیند بھی ہم حرام کر کے, تاکہ کہیں سے کوئی ٹیلی فون آ بھی جاتا تھا بار بار تو ان کا ازالہ کراتا تھا, کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کرتا تھا, کہیں اپنا LHDC سے ٹیک اپ کرتا تھا, کہیں DC صاحب سے بھی ٹیک اپ کر کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ٹیک اپ کر کے ان چیزوں کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کیا. مگر ایک پرابلم جو ہے وہ یہ رہتا ہے, مطلب ہر ایک نمائندے کو, ہر ایک ریپریزنٹیٹیو کو, چاہے وہ گراس روٹ لیول کے ریپریزنٹیٹیو ہو یا چاہے وہ مطلب کونسل لیول کے ریپریزنٹیٹیو, ان کو ایک پرابلم یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو اپروو کرا کے, ٹھیک کرا کے, ہر ایک کاغذی جو فارملٹیز ہوتے وہ پورا کرا کے لا کے گراؤنڈ پر جب اس کو عملانے کا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جب ٹائم آتا ہے تو اس میں لینڈ ڈسپیوٹ وغیرہ وغیرہ آتے ہیں, اڑچنے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت جب یہ کام ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا ہے تو انسان کو ایک بڑا اس سے دل میں دھچکا پہنچ جاتا ہے. یہی ایک مجھے یہ ریکارڈ سمجھتے ہیں. جی. تو آخری سوال پوچھنے سے پہلے ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ گیا, وہ یہ ہے کہ عموماً جو کونسلر حلقے ہیں ان میں شکایتیں یہ رہتا ہے کہ فلانا کونسلر فلانا اس جماعت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے, اس پارٹی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمیں ناانصافی ہوا, ہمیں CDF سے حصہ نہیں ملا, ہمیں دیگر مراعات جو سرکاری مراعات ہوتے ہیں وہ ہمیں یا تو بالکل نہیں ملا یا بالکل ملا تو کچھ تبرک جیسے حالت ہمیں ہوا ہے. تو یہ شکایتیں آپ کے کونسل حلقے میں بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اپنے مطلب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے, ہر کسی کو اپنا حق برابر دینے کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی اپنے طرف سے؟ عموماً پورا ہمارے ڈسٹرکٹ جب ہمارے نظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں روایتی جو پولیٹکس ہے اس کو ہٹانا چاہیے, دھیرے دھیرے ہم صحیح پولیٹکس کی طرف آنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے پہلے ہوا کرتا تھا مگر میرے خیال میں ابھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے بذات خود آپ کو کہا پہلے میں گراس روٹ لیول کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہے, پنچ, سرپنچ, وارڈ ممبر, اس میں ایک ہی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے ریلیجیس پارٹی ہو, ایسے لوگ نہیں ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں. تو میں نے ان سب کو چاہے لیٹر کے ذریعے, چاہے وائس کے ذریعے, چاہے میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو بلا کر میں نے اسی لیے میں نے ان کو پہلے لاتا تھا کہ کیونکہ تاکہ ایسے شکایت جو ہے میرے اوپر نہیں رہے, چاہے گاؤں کا بید بھاؤ ہو, چاہے اور بھی کسی ذات پات کا بید بھاؤ وہ نہیں رہے. تو ایسے میرے اوپر بالکل آپ گراؤنڈ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے پریفرنس جو ہے اس بنیاد پر نہیں دیا کہ یہ اچھا خاصا آدمی ہے, یہ اپنا آدمی ہے. تو میں نے پریفرنس اس بنیاد پر دیا کہ چاہے وہ سبسڈی کمپوننٹ, ڈسٹرکٹ ابھی 2 سال ہوا سبسڈی کمپوننٹ میں سے ہمیں بھی 60 لاکھ کا شیئر ملتا ہے ہر ایک کونسلر کو. تو اس میں نے پریفرنس سب سے پہلے جو بیچارے مطلب BPL فیملی سے تعلق رکھتا تھا, AY فیملی سے تعلق رکھتا تھا, ان کو میرا سب سے پہلا پریفرنس جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے سبسڈائز چیزیں جو ہے ان کو جانا چاہیے, چاہے جو بھی چیزیں ان کو گائیڈ لائن کے تحت ملے. تو اب پورا ان سے پتہ کر سکتا ہے, چاہے یہ ابھی سبسڈی میں بوزمیٹ گوکس کر کے ایک اسکیم آتا ہے, تو اس میں نے چیلنج دیا تھا بہت سارے لوگوں کو. انہوں نے مجھے یا مذاق میں کہا یا دل سے کہا کہ آپ اس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے لوگوں کو, مطلب پارٹی اپنے پارٹی کو. تو میں نے کہا میرے اوپر RTI ہے, ابھی ہمارے پاس RTI ہے, RTI سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو میں نے چیلنج دیا تھا بہت سارے اپنے دوستوں کو کہ آپ میرے اوپر RTI دے سکتے ہیں, RTI کے ذریعے آپ پورا میرا ڈیٹیل یہ کر سکتے ہیں,
جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، تو لوگوں سے بھی معلومات فراہم کر سکتا ہے. ایسے چیزیں جو ہے جہاں تک ممکن ہے میں نے بالکل نہیں کیا اپنے طرف سے. اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرے حلقے کے لوگوں کو میرا پیغام یہی ہے، تمام ووٹرز کو، کہ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ روایتی جو ہمارا رنجش ہوتا تھا ان چیزوں کو بالکل بھولنا چاہیے. اگر آپ لوگ ایک ڈیولپڈ اگر قوم بننا چاہتا ہے، کمیونٹی بننا چاہتا ہے، تو آپ لوگ ان چیزوں کو بلا کر اپنا ووٹ کا استعمال کرے، چاہے جس پارٹی کو، جس کینڈیڈیٹ کو بھی کرے، مگر ان چیزوں پر آپ کا زیادہ فوکس رہنا چاہیے کہ ایک ووٹر کا بنسبت ہے کہ آپ جو روایتی ہمیں پولیٹکس کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا، ریلیجیس پارٹیز کا، ان چیزوں پر ہمارا فوکس زیادہ جاتا ہے. اس چیز کو ہمارے ڈسٹرکٹ سے ہی ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسرے قوموں سے مقابلہ کر سکیں. تو میرا یہی گزارش ہے ان سے کہ آپ ایسے چیزوں کو، اور خصوصاً نوجوانوں سے، مجھے ایک چیز بھول گیا کہ میں نے نوجوانوں کے لیے جو یوتھ سپورٹس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، ان چیزوں میں بھی بہت سارے نوجوانوں کو میں نے ان کا مطلب خدمت کرنے کی کوشش کیا. ان کو انفراسٹرکچرس ہو، چاہے اکوپمنٹس ہو، بہت سارے کھیل میں، تو ایسے چیزیں بھی میں نے سبسڈی کمپوننٹ میں سے ان کو دے کر ان کو آگے لانے کی کوشش کیا تاکہ یوتھس بھی ہمارا ڈسٹرکٹ کا نام روشن کرے، گاؤں کا نام روشن کرے، ہمارے اسٹیٹ کا نام روشن کرے. تو ان چیزوں پہ بھی میں لگا ہوں، اور خاص طور سے میں ایجوکیشن کے لائن میں اور سپورٹس کے لائن میں میرا خاص پریفرنس ہے. تو میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، آئندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو بھی چن کر آئے. شکریہ جناب. تو یہ ہے جناب شیخ غلام مہدی صاحب، کونسلر حلقہ منجی، جو اپنے حصولیابیوں اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو 5 سالہ ان کے کارکردگی رہا ہے اس پر وہ تفصیل سے وائس آف لداخ کے ساتھ بات کر رہے تھے. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.